خلافت جوبلی سال ہونے کی وجہ سے 2008 کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یورپ کے مختلف ممالک میں خلافت جوبلی جلسے منعقد ہوئے۔ فرانس سے حضور ہالینڈ تشریف لے گئے، جہاں 12 اکتوبر کو حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ نے ہالینڈ کے جلسہ سالانہ کے اختتامی اجلاس میں شرکت فرمائی۔ حضور نے اپنے خطاب میں جماعت کو خلافت کے ساتھ اطاعت کی تلقین فرماتے ہوئے کہا، ان آیات کا جو تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ نور جو ہے، ایک دو پہلی آیات اور ایک بعد کی آیت، ان کا محور اطاعت ہے، یا وہ بنیادی چیز جس پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں توجہ دلائی ہے ان آیات میں اور تاکید کی ہے، وہ اطاعت ہے، کیونکہ باقی نیکیوں کی توفیق اس وجہ سے ملے گی یا ملتی ہے کہ جب انسان میں کامل اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون شروع اس طرح کیا ہے، یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے، کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی اسے اللہ اور رسول کسی فیصلے کے لیے بلائیں یا اللہ اور رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو، اور یا کسی بھی قسم کی توجہ دلائی جائے ان احکامات کے بارے میں جو اللہ اور رسول کے رسول کے ہیں، تو جواب میں جو مومن ہے، حقیقی مومن ہے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کامل فرما برداری کے ساتھ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ صرف منہ سے سمعنا وأطعنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس سے مقصد پورا نہیں ہو جائے گا۔ جب اطعنا کہا ہے تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، تبھی اس انعام کے بھی حقدار بنیں گے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ ہالینڈ سے حضور براستہ بیلجیم جرمنی کے سب سے معروف اور پرانے شہر برلن تشریف لے گئے، جہاں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے برلن میں احمدی خواتین کے چندوں سے قائم ہونے والی عظیم الشان مسجد خدیجہ کا افتتاح مورخہ 17 اکتوبر کو خطبہ جمعہ ارشاد فرما کر کیا۔ اس مسجد کے افتتاح کے حوالے سے ایک عشائیہ مسجد کے دونوں ہالز میں منعقد ہوا، جس میں جرمنی کے معروف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی اور اس عشائیے میں حضور کے خطاب کو پوری توجہ سے سنا۔ اس تقریب کو جرمنی کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی۔ Die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde und 250 geladene Gäste kommen zur feierlichen Einweihung. Das Besondere an der neuen Moschee: die Frauen bekommen den repräsentativen Raum unter der offenen Kuppel, im Gespräch den Mund zu bedecken. Muss man eine Moschee bauen, das ist das Symbol für die Einheit und der Platz, wo man zusammenkommen kann. Ob man dort mit Schuhen reinkommen kann, das ist ganz einfach gelöst. Normalerweise darf man eine Moschee ja nicht mit Schuhen betreten, aber der Boden ist mit einer dicken Plastikfolie ausgelegt. Lehrer werden zur gleichen Zeit mit einer bunten Kette für Toleranz und Vielfalt durch Heinersdorf ziehen. Es wird noch eine Weile dauern, bis der Streit um die Moschee vorbei ist. خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے سال میں برطانیہ میں 2 نئی بننے والی مساجد کا افتتاح بھی فرمایا۔ یہ مساجد بیت المہدی بریڈفورڈ اور بیت العافیہ شیفیلڈ ہیں۔ 22 اکتوبر سن 2008 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ نے پٹنی کے علاقے کی ممبر پارلیمنٹ جسٹن گریننگ کی دعوت پر پیلس آف ویسٹ منسٹر میں برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت فرمائی۔ یہ استقبالیہ تقریب خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے سلسلے میں حضور کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی۔ اس میں حضور نے برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ کو دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، The Holy Quran says, O ye who believe, be steadfast in the cause of
Allah, bearing witness in equity, and let not people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness, and fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. This is the teaching for peace in society. Never depart from justice even for your enemy. The early history of Islam shows us that this teaching was followed and all the demands of justice were fulfilled. I cannot give too many examples of this, but history bears testimony to the fact that after the victory of Makkah, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, did not take any revenge from those who had tormented him, but forgave them and allowed them to adhere to their respective faiths. Today, peace can be established only if all requirements of justice are met for the enemy, not only in wars against religious extremists, but also in all other wars, and only such peace is long-lasting.